بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک ساتھی ہیں پنجاب کے ایک طالب علم تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک طالب علم جس کو جذبہ ہے کہ یار میری سب کی کمزور ہے، میں اس کو کس طریقے سے یاد کروں، اور اکثر میری سب کی کمزور ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ چونکہ اگر ایک بچے کی سب کی کمزور ہے تو اس کے بعد اس کی منزل کی باری ہے۔ اگر وہ پارہ سب کی میں کمزور ہے تو وہی پارہ منزل میں چلا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ پارہ منزل میں بھی کمزور ہوگا۔ تو انتہائی اہم چیز ہوتی ہے سب کی یاد کرنا۔ اب سب سے پہلے تو میں مختصراً یہ بتاؤں گا کہ سب کی کمزور کیوں ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا حل بتاؤں گا۔ سب کی کمزور ہونے کی وجہ شروع کے 3 سے 5 یا 7 اسباب ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے استاذ کو سبق سنا لیا ہے اور آنے والے دن آپ کے شروع کے 2-3 سبق جو سب کی میں سناتے ہیں آپ وہ کمزور ہیں، تو سمجھے کہ آپ کی پوری سب کی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ جب آپ کا سب کی پارہ ختم ہوگا تو بھی آپ کا سب کی پارے کا جائزہ بالکل نہیں نکل سکے گا۔ 2-3 دن، 4 دن، 5 دن، ہفتہ بھی لگ سکتا ہے۔ اب اس کو طریقہ کیا ہے یاد کرنے کا؟ بہترین طریقہ اور انتہائی آسان طریقہ۔ اگر آپ اس طریقے کے مطابق اپنی سب کی یاد کریں گے اور سنائیں گے اس طریقے سے، انشاءاللہ آپ کا سب کی پارہ بھی مضبوط رہے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کی منزل خود ہی جو ہے مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس وقت یاد کرنے کا، جس وقت آپ ظہر کی پڑھائی میں بیٹھے ہیں، میں اس ترتیب کی بتا رہا ہوں کہ جس ترتیب میں صبح 8 سے لے کر 11:30 کے درمیان میں بچے منزل سناتے ہیں اور سب کی سناتے ہیں۔ جس وقت بچے ظہر میں بیٹھتے ہیں، اپنے ذکر و اذکار بھی بس اوقات کرتے ہیں بچے، سورۃ علم نشرہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یا ذہن کے حوالے سے کوئی وظائف ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، یا منزل پڑھتے ہیں، جو بھی ترتیب ہو، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اس کے بعد سب سے پہلے نمبر پر آپ نے سب کی یاد کرنی ہے، اور بالخصوص وہ اسباق جو شروع کے ہیں، 3، 5، 7۔ اگر ابتدائی بچے ہیں 4 سے 5، 6 پاروں والے، 7 پاروں والے، وہ لازماً 7 سبق مضبوط کر کے یاد کریں۔ اس کے بعد جا کر پوری سب کی اور پھر منزل یاد کرنی ہے۔ یہ ترتیب آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ تو یاد کرنے کا مرحلہ تھا۔ اب صبح سنانے کا جو مرحلہ ہے، جو انتہائی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ حفظ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ اس چیز کو لے کے چلیں کہ اگر آپ حفظ پڑھاتے ہیں تو لازماً آپ اپنی کلاس میں 3 اسباق کی، یا 5 اسباق کی، یا 7 اسباق سننے کی ترتیب قائم کریں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ نے بچوں سے سبق سن لیا ہے، سبق سننے سے متعلق میں بار بار کہتا ہوں کہ لائن والی ترتیب آپ ختم کریں۔ آپ ترتیب بنائیں سب بچوں کو بٹھا کر، سامنے بٹھا کر سبق سننے کی۔ جب آپ نے سبق سن لیا ہے، اب بچوں کو آپ نے پہلے سے ترغیب دے دی ہو کہ بیٹا جب بھی آپ سبق سنائیں تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر 5 سے 8 منٹ میں آپ نے پچھلے 5 اسباق، 3 اسباق، 7 اسباق دیکھ کر مجھے یہاں سنانے ہیں۔ تو ابھی آپ بچوں کا سبق سن رہے ہوں گے، یہ بچہ آ کر آپ کو 5 اسباق سنائے گا، 3 اسباق، 7 اسباق، جو بھی ترتیب ہوگی وہ سنائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے دوسرے بچوں کو جس نے سبق سنا لیا ہے وہ وہاں جا کر 5 سے 8، 10 منٹ میں دیکھے گا اپنے 5 اسباق، 3 اسباق، اور یہاں آ کر آپ کو سنائے گا۔ تو یہ بھی ترتیب ہے۔ اور ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسے بچے ہوں جو گردان کے بچے ہوں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح سن سکتے ہیں مضبوطی سے، ان کو آپ اپنے پاس بٹھا کر، میری ترتیب یہی ہوتی ہے، اپنے پاس بٹھا کر ان کو کہتا ہوں کہ آپ ان بچوں کے 7 اسباق سنیں، 3 اسباق سنیں، 7 اور 5 اسباق سنیں۔ اس ترتیب سے سب کی ترتیب چل رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بالکل رعایت نہیں کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم سبق سننے میں کوئی رعایت نہیں کرتے ہیں، ایسا ہی ہم نے 7 اسباق سننے میں کوئی بھی رعایت نہیں کرنی ہے۔ اٹکن آئے تو بھی واپس کرنا ہے، غلطی آئے تو بھی واپس کر لینا ہے۔ اب یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے، جو آپ کے ذہن میں بھی شاید سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یار ایک بچہ ہے جس کے 15 پارے ہو گئے ہیں اور اب وہ سبق زیادہ سنا رہا ہے، 20 لائن بھی بچہ سناتا ہے، 25 سے 30 لائن کی طرف، پاؤں کی طرف بھی بچہ جا سکتا ہے۔ اب اگر ان کا ہم 7 اسباق سنیں گے تو کافی ٹائم نکل جائے گا اور بچے بیٹھے رہیں گے۔ اس کے لیے آسان ترتیب یہ ہے کہ جب بچے 5 پارے پڑھیں، 5 پاروں تک آپ ان کے 7 اسباق سنیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد بچوں کو بتا دیں کہ ابھی آپ نے 5 سبق کی طرف آنا ہے، 2 سبق آپ نے چھوڑ دینے ہیں، اب 5 سبق آپ نے سنانے ہیں۔
इस तरीके से 12-15 पारे हो जाने के बाद फिर आपने 3 असबाक की तरतीब कायम रखनी है जो आखिर तक चलेगी, इसमें कोई अभी आपने कमी नहीं करनी है। तो ये इस तरतीब से आपने 3, 5, 7 असबाक सुनने हैं बगैर किसी अटकन गुनने के, ये आपने बच्चों के सुन लेने हैं। अब अगली बात आती है जो आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि अब ये जो हमने असबाक सुनाए हैं 3, 5, 7, ये अब हमने दोबारा सबकी जिस वक्त सुनाएंगे बच्चों की जोड़ी लग जाती है, उसमें ये सुनाना है कि नहीं सुनाने हैं? जी बिल्कुल नहीं, आपने ये 3, 5 असबाक दोबारा नहीं सुनाने हैं। वो चूँकि आपने सुना लिए हैं अच्छी तरीके से, अब उसके बाद जो अगली सबकी है वो आपने सुनानी है। अच्छा, एक और बात जहन में आई है, पिछले दिनों मेरे उस्ताद हैं, दोस्त भी हैं हमारे, कारी मोहम्मद इरफान साहब, उनके साथ में बैठा हुआ था और बच्चे उनकी सबकी में कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहे थे और उन्होंने मेरे पास एक बच्चा भेजा, कहा कि इसको सबकी याद नहीं है। जब हाल अहवाल मैंने किया तो वो उस्ताद उस दिन का सबक भी सबकी में शामिल करके सुनते थे। तो जो मेरा तजुर्बा रहा है और असातिज़ा से पूछने पर जो हमें बात पता चली है कि जिस दिन का सबक होता है वो सबकी में सुनाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी खुद अपनी तरतीब है कि मैं रोज़ का वो सबक सबकी या 3 असबाक में नहीं सुनता हूँ। आने वाले दिन उसकी मजबूत तैयारी होती है और मजबूत तरीके से उसको सुना जाता है। तो ये भी आपके जहन में रहे कि रोज़ाना का सबक जो है, जो आप आज सबक सुना है तालिब इल्म ने, आप उसको सबकी में ना सुने, कल के दिन के लिए उसको दे दें कि आपने कल ये सबक लाजमी सुनाना है 3 असबाक 5 असबाक में। तो ये सबकी से मुताल्लिक कुछ बातें थी। उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मुझे कमेंट भी जो है बता दिया करें कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।